صحابی کی طرف جہالت کی نسبت کی گئی ہے اور صحابی کو مجہول کہا گیا، یہ تو بے ادبی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے بے ادبی ہے بھائی؟ امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے تقریباً 40 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر مجہول کا اطلاق کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں جہالت کے وہی معنی گھوم رہے ہیں جو عام اردو بول چال میں منفی طور پر استعمال ہوتے ہیں کہ فلاں شخص میں جہالت پائی جاتی ہے، فلاں جاہل ہے۔ یہاں جہالت کے وہ معنی مراد نہیں ہے۔ دیکھیں، جہالت کی نسبت جب عام راوی کی طرف کی جاتی ہے تو وہاں جہالت کے اب مختلف معنی ہوتے ہیں، اور جب جہالت کی نسبت کی جاتی ہے صحابی کی طرف، جیسے امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے کی ہے ایک تعداد پر، صحابہ کرام کی ایک تعداد پر تقریباً 40، تو وہاں جہالت کے علیحدہ معنی مراد ہیں۔ عام راوی کی طرف جب جہالت کی نسبت کی جاتی ہے تو وہاں اس سے مراد جہالت العدالہ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جہالت العدالہ کے ساتھ جہالت العین بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب صحابی کی طرف جہالت کی نسبت کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ صحابی کی طرف جہالت کی نسبت سے مراد جہالت العدالہ نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے جو تقریباً کوئی 40 صحابہ کرام پر جو مجہول کا اطلاق کیا ہے، تو وہاں جہالت الصحابی یہ سے مراد جہالت العدالہ نہیں ہے، العیاذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ گزشتہ ایک کلپ میں نے کیا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ جہالت الصحابی لا تضر، یعنی عموماً یہ تعبیر اہل علم کے ہاں استعمال ہوتی ہے، تو وہاں جہالت الصحابی سے مراد جہالت الشخص ہے، ٹھیک ہے، جہالت العین ہے کہ اس صحابی معلوم نہ ہو، صحابی مبہم طور پر ذکر کیا جائے سند میں، جیسے کوئی راوی کہے عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا عن من سمع عن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو یہاں صحابی کے مجہول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی معلوم نہیں ہے کون ہے یہاں پر، یہ ٹھیک ہے۔ تو جہالت الشخص، جہالت العین، یہ مراد ہوتی ہے۔ اچھا، امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے جو جہالت کا اطلاق کیا ہے اور مجہول کا اطلاق کیا ہے ایک تعداد پر صحابہ کرام کی، تو وہاں ان کی یعنی مطلب مختلف اسباب ہوتے ہیں ان کو مجہول کہنے کا، ٹھیک ہے۔ کبھی وہ اس لیے، کچھ صحابہ کرام پر انہوں نے اس لیے جہالت کا اطلاق کیا ہے کہ وہ اعرابی ہیں، اور ان سے ائمہ تابعین نے یعنی عام تابعین نے، جو ائمہ نہیں ہیں انہوں نے تو روایت کی ہے، لیکن ائمہ تابعین نے ان سے روایت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ ایک، کبھی کسی صحابی پر مجہول کا اطلاق اس وجہ سے کرتے ہیں۔ نمبر دو، کبھی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان سے کوئی روایت نہیں ملتی، کوئی حدیث ان سے نہیں ملتی، اس وجہ سے ان پر وہ مجہول کا اطلاق کرتے ہیں۔ اور بعض صحابہ کرام کے تراجم میں انہوں نے اس بات کی تصریح بھی کی ہے کہ یہ مجہول ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے کوئی چیز مروی نہیں ہے، حالانکہ وہ خود ان صحابہ کرام کے انساب بھی ذکر کرتے ہیں، ان کی وفیات بھی ذکر کرتے ہیں کہ احد میں شہید ہوئے ہیں، بدر میں شہید ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود ان پر مجہول کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ لم یروى عنہم من العلم شیء، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھار حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان کا تعاقب بھی کرتے ہیں کہ بھئی اس راوی کی روایت تو ہے، اس صحابی کی روایت ہے۔ اچھا، اور اس طرح کے صحابہ سے کچھ مروی نہ ہونا اس کے مختلف اسباب ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ متقدم الوفات ہوتے ہیں، ان کی وفات بہت پہلے ہو چکی ہوتی ہے، کچھ حبشہ میں کچھ کا انتقال ہوا، کچھ بدر میں شہید ہوئے، کچھ احد میں شہید ہوئے، کچھ خیبر میں شہید ہوئے، کچھ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں وفات ہو گئے تھے، تو ظاہر بات ہے وہ کیسے پھر روایت کرتے اور ان سے کیسے کوئی احادیث مروی ہوتی۔ اچھا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کی زمانۂ خلافت میں وفات ان کی ہو گئی تھی۔ اچھا، کچھ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے آئے، یعنی ان سے بیعت کرنے کے لیے آئے وفود کے ضمن میں، اپنی قوموں کے وفود کے ضمن میں، اور ان میں سے اکثر یہ لوگ دیہاتوں میں رہتے تھے۔ تو جب امام ابو حاتم رحمہ اللہ کسی صحابی کے بارے میں کہتے ہیں اعرابی، تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو خیر، خلاصہ یہ ہے کہ کبھی مجہول کا اطلاق وہ ایسے صحابی پر بھی کرتے ہیں جن سے کچھ مروی نہیں ہوتا، دو ہو گئے۔ نمبر تین، کبھی امام ابو حاتم رحمہ اللہ کسی صحابی پر مجہول کا اطلاق کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ وہ صحابی مجہول ہوتا ہے،
بلکہ اس وجہ سے، یا یہ کہ انہوں نے صحابی کو پہچانا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد اس سند کی تجہیل اور تضعیف کرنا ہوتی ہے جس سند میں ان کا ذکر آیا ہے، یعنی وہ سند اس صحابی تک ثابت نہیں ہے، درمیان میں کوئی ضعیف راوی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا سبب ہو گیا کہ کبھی مراد ان کی تجہیل سے خود صحابی کی تجہیل نہیں ہوتی، یعنی انہیں صحابی کو پہچانا ہوتا ہے، البتہ اس صحابی کا ذکر جس سند میں آیا ہے وہ سند ان تک صحیح ثابت نہیں ہوتی، وہ سند کی تجہیل کرتے ہیں. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ صحابی کی تجہیل اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہیں ان سے مروی احادیث معلوم نہیں ہوتی. اصل میں امام ابو حاتم رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے متبع اور مقلد ہیں. ظاہر ہے ان کی جو کتاب ہے امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے الجرح والتعدیل، تو یہ حقیقت میں جو ہے مستفاد ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی التاریخ الکبیر سے، یہ بھی کتاب العلل بھی اور کتاب المراسیل بھی. اچھا، تو امام بخاری رحمہ اللہ جب کسی صحابی کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں، اور ان کی ایک دو روایات بھی ذکر کرتے ہیں، تو امام ابو حاتم رحمہ اللہ تک چونکہ یہ روایات نہیں پہنچی ہوتی، ان کے پاس یہ روایات نہیں ہوتی ہیں، تو وہ اس وجہ سے بھی اس صحابی کی تجہیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں یہ مجہول ہے، کیونکہ ان کے پاس، یعنی امام بخاری کے پاس تو ہیں لیکن ان کے پاس اس صحابی کی کوئی روایت نہیں ہے. اچھا، اور بسا اوقات اس لیے بھی کسی صحابی کی، یہ 4 اسباب ہو گئے غالباً. 5واں ہے کہ کبھی وہ اس وجہ سے بھی کسی صحابی کی تجہیل کرتے ہیں کہ ان صحابی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر صحابہ کرام مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تو ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ان نہیں ہوتی. یعنی امکان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو لیکن بہرحال ان کے علم میں نہیں ہوتی ہے. یہ 5 ہو گئے. 6، کبھی اس وجہ سے بھی وہ صحابی کی تجہیل کرتے ہیں کہ اس صحابی کے نام میں اختلاف ہوتا ہے یا کنیت میں اختلاف ہوتا ہے، اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ ترجیح نہیں کر سکتے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اتنے نام ایک صحابی کے ہیں یا ایک سے زیادہ صحابی کے ہیں، تو اس وقت بھی وہ تجہیل کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ مختلف اسباب ہیں کسی صحابی کی طرف جہالت کی نسبت کرنے کے. تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی صحابی کو مجہول کہنے کا. امید ہے اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور یہ اشکال آپ کا ختم ہو گیا ہوگا.